سورہ آل عمران اور خانہ کعبہ کی زیارت ایک فرض ہے جو انسانوں پر خدا کا واجب ہے، جس کے پاس اس کو پورا کرنے کی طاقت ہے۔ استطاعت رکھنے والوں کے لیے حج کو واجب قرار دے۔ لا شريك لك لبيك اللهم لبيك۔ سورہ بقرہ۔ اور جب تم عرفات سے ہجوم کے ساتھ نیچے کی طرف بڑھو تو مقدس مقام پر خدا کو یاد کرو اور اسے اس طرح یاد کرو جس نے تمہاری رہنمائی کی، اس کے بعد کہ تم واقعی راستے میں گم ہو جاؤ۔ اس آیت میں حج کے مناسک کے دوران ذکر اور شکر ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ سورہ حج۔ یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے تعظیم کی جگہ اور حفاظت کی جگہ بنایا اور کہا کہ خانہ کعبہ میں اپنی جگہ ٹھیک رکھو۔ یہ آیت کعبہ کی حرمت اور عبادت کے مرکز کے طور پر اس کے کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ سورہ بقرہ۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے سامنے سر تسلیم خم کریں اور ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا دے۔ یہ آیت حج کو خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے وسیع تصور اور آنے والی نسلوں کے مسلمان ہونے کی خواہش سے جوڑتی ہے۔ ان الحمد والنعمت لك۔ سورہ بقرہ۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو اس پر ان دونوں کے درمیان چلنے میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص نیکی کرے تو یقیناً اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ لك والملك لا۔ سورہ بقرہ۔ حج کے دوران اپنے رب سے فضل تلاش کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، لیکن جب تم عرفات سے نکلو تو مشعر الحرام میں اللہ کو یاد کرو اور اس کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہنمائی کی ہے، کیونکہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ سورہ بقرہ۔ اور اس وقت کا ذکر کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، اور اے ایمان والوں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے نماز کی جگہ بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک کر دو۔ لا شریک لک لبیک اللہ۔ سورہ بقرہ۔ لیکن ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لک والملک لا شریک لک۔ سورہ آل عمران۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنی نوع انسان کے لیے قائم کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان الحمد والنعمت لک۔ سورۃ الحج۔ اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ معین کی تھی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔